حبیب کے کلمات کو، الفاظ کو قرآن کے عنوان سے بیان کر رہا ہے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ الفاظ کسی اور کے ہوں مگر وہ قرآن کہلائیں۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں، مگر یہ قرآن ہے یا نہیں؟ بڑا جاگتا ہوا مجمع ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہے یا نہیں؟ یہ الحمدللہ رب العالمین پہلی مرتبہ ابو طالب نے کہا تھا۔ اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ پورے قرآن کے برابر کا وزن رکھا ہے سورہ الحمد کا۔ لقد آتینا سبعا من المثانی وقرآن العظیم، ہم نے سورہ الحمد اور قرآن دو چیزوں کو ہم نازل کر رہے ہیں، پورا قرآن ایک طرف اور 7 آیتوں والا سورہ ایک طرف۔ اور وہ جو قرآن کا ہم وزن سورہ ہے اس کے پہلے الفاظ حضرت ابو طالب کے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے کہ کلام کسی اور کا ہو مگر اللہ کو اتنا اچھا لگے کہ اللہ اسے قرآن بنا دے۔ اسی طرح یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ الفاظ سرکار دو جہاں کے ہیں اور قرآن کا عنوان رکھتے ہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، محشر میں رحمت للعالمین شکایت کریں گے۔ شکایت اور رحمت للعالمین، دونوں باتوں کو کیسے جوڑیں گے؟ جو رحمت للعالمین ہے وہ شکایت کیوں کرے گا؟ یہ قرآن ہے بھائی، قرآن پہ شک کرنے والے پہ شک ہوتا ہے، قرآن پہ شک نہیں کیا جائے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور نبی مکرم قیامت میں جب شکایت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ اتنا سنگین ہے جو رحمت للعالمین بھی شکایت کرے۔ اب آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ شکایت یہ ہوگی کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو تنہا چھوڑ دیا تھا، جسے مفسرین میں اور خاص طور پہ ترجمہ کرنے والوں نے اور تفسیر کرنے والوں نے اس زاویے سے لیا کہ نبی شکایت کریں گے قرآن نہ پڑھنے والوں کی۔ قرآن کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، یعنی طاق میں رکھ دیا تھا، یعنی جزدان میں رکھ دیا تھا، یعنی انہوں نے باکس میں اور صندوق میں رکھ دیا تھا، قرآن کو دور کر دیا تھا، قرآن سے استفادہ نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے نہیں تھے، گویا یہ سمجھ میں آنے والی بات۔ مگر عزیزان گرامی، نبی مکرم کے زمانے میں اور آپ کی رحلت کے بعد اور دور گزرنے کے بعد جتنے مسلمان تھے اتنے ہی لوگ تو قرآن پڑھتے نا، اور آج جتنے مسلمان ہیں اتنے ہی پڑھیں گے۔ تو آپ ذرا مقدار بنائیے کہ زیادہ پڑھنے والے کون سے دور میں؟ دنیا میں واحد کتاب ہے جو کثرت سے چھاپی جاتی ہے، کثیر الاشاعت کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ واحد کلام ہے جسے حفظ کیا جاتا ہے۔ اس پاکستان میں 1000 سے زیادہ تو شیعہ حافظان قرآن ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں برادران اہل سنت کے ہاں حافظان قرآن ہے۔ اس وقت قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کثرت سے پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی اب پڑھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے دور آگے بڑھے گا تو قرآن پڑھنے والوں میں اضافہ ہوگا نا۔ تو یعنی کیا معلوم کہ قیامت آنے سے پہلے سب قرآن پڑھنے لگ جائیں؟ مگر یہ تو آیت ہے، یہ تو ہونا ہے کہ قیامت میں نبی جب شکایت کریں گے کہ یا اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو تنہا کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو اکیلا کر دیا تھا، تو تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ قرآن جو مصحف ہے، جو کتاب کی شکل میں ہے، اس کے بارے میں نبی شکایت کریں گے۔ بات تو کچھ اور ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کہیں گے میں نے اسے علی کے ساتھ دیا تھا، انہوں نے تنہا کر دیا۔ تھک گئے آپ میری باتوں سے، مجھے اندازہ ہے یہ 3-4 گھڑیاں لگی ہوئی ہیں، سب علیحدہ علیحدہ ٹائم بتا رہی ہیں۔ تو جی وہ جو بڑی گھڑی لگ رہی ہے وہ صحیح ٹائم بتا رہی ہے۔ تو آپ کی بیداریاں بتائیں گی کہ ابھی ویسے بھی علی والوں کی زندگی میں شام نہیں آتی۔
ابھی میں جب آیا تو میرے بھائی جو ابھی نظامت کر رہے تھے، کیا نام ہے، صداقت، ابھی کچھ کہہ رہے تھے کہ یہاں 13 ربیع الاول کو کوئی آ کر کچھ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، تو میں تو صرف اتنا کہوں گا ان کی حیثیت نہیں ہے جو ہماری دشمنی کریں۔ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے۔ جی جی جی، یہ غیر معیاری لوگ۔ اب تو پاکستان کی ریاست نے بھی انہیں گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ پڑھ لیں۔ تو ہمارا بنتا نہیں ہے، معیار نہیں بنتا۔ یہ تو یہ ہم ان کے بڑوں کا پاک ممبر پہ نام نہیں لیتے۔ یہ اہل بیت کے ذکر کی جگہ ہے بھائی، یہاں بات ہوگی تو اہل بیت کی ہوگی، اور ویسے بھی بات ہے ہی اہل بیت کی۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو، رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ہر مجلس کا عنوان علی ہو۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اور ہر بیدار دماغ چاہتا ہے کہ اس کا دماغ عالی ہو جائے۔ ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں، ہم سب فطری طور پر کمال جو ہیں، ہم کمال پسند کرتے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہیں جہاں بھی کمال نظر آئے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہم ہیں ہی مرید کمال۔ اب کمال کسی کے نزدیک حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے۔ کمال کسی کے نزدیک علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے۔ کمال کسی کے نزدیک غیرت ہے تو وہ غیرت مندوں سے تعلقات بناتا ہے۔ کمال کسی کے نزدیک عزت ہے تو وہ صاحبان عزت سے دوستی کرتا ہے۔ کمال کسی کے نزدیک سخاوت ہے تو وہ سخیوں سے دوستی کرتا ہے۔ کمال کسی کے نزدیک شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے مراسم بڑھاتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیا۔ اگر کسی کو علم چاہیے تو اس دروازے پر آنا ہوگا، اور حسن ظاہری کا تو عالم یہ ہے کہ جن کے بچے حسنین ہو، اس علی کا حسن کیسا ہوگا۔ اور غیرت کا تو عالم یہ ہے کہ جو، اللہ اکبر، غیرت کا تو عالم یہ ہے کہ جو غیر سے دودھ نہ پیتا ہو وہ غیر کو اپنے اوپر حاکم کیسے مانے گا۔ اور عزت کی تو کیفیت یہ ہے کہ میرے مولا فرمائیں گے ان الدائی ابن الدائی قد رقص بین اثنتین، اس بد کردار عورت کی اولاد نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ بین السلت و ذلہ، مولا حسین کے الفاظ ہیں، مجھے اس بد کردار عورت کی اولاد نے دو راہے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ بین السلت و ذلہ، یا ذلت کا رستہ لوں یا موت کا، ہے ہاتھ من الذلہ، اور یقین رکھو ذلت ہم اہل بیت سے دور ہے۔ ہم موت کو قبول کریں گے مگر ذلت ہمارے قریب نہیں آتی ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اور سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ روٹی مانگنے آنے والا ایک تھا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا يَتِيمًا وَاسِيرًا، آنے والا مسکین تھا، مساکین نہیں تھے۔ تھوڑی گردن ہلا دو بھائی۔ آنے والا یتیم تھا، یتامہ نہیں تھے۔ آنے والا اسیر تھا، اسرا نہیں تھے۔ مانگنے والا ایک تھا، روٹیاں 5 ملی۔ میں مولا کی بارگاہ میں کہوں یا علی، آپ بھی افطار کر لیتے اور اسے بھی ایک روٹی دے دیتے۔ تو سخاوت کی کیفیت یہ ہے کہ مولا کا جواب یہ آئے گا، مانگنے والے نے کب کہا ہے علی کی روٹی چاہیے؟ جتنے گھر میں رہتے ہیں سب عطا کریں گے۔ سخاوت کی کیفیت یہ ہے۔